اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 فروری سن 2022 ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے اور یہ دن ہمارے لیے شکر گزاری کا دن بھی ہے اور آزمائش کا دن بھی ہے۔ شکر گزاری کا دن اس طرح ہے کہ آج یہ ملنے والا اختیار، ووٹ کا اختیار، ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنے سنویدھان کو، اپنے دستور کو اور آئین کو محفوظ رکھتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں اور اسی کے ذریعے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دباتے ہیں، اپنے خلاف اٹھنے والے پروپیگنڈوں کو ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ دوسرے، یہ ووٹ ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتا ہے جب ایسے کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے آ جائیں کہ جن کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو اس وقت شریعت کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہوئے صحیح کینڈیڈیٹ کو منتخب کریں اور فیصلہ کریں اور ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ غلط استعمال کر کے اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں اور نہ ہی بغیر استعمال کیے اس کو ضائع کریں۔ شرعی اعتبار سے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ ایک طرح کی گواہی ہے۔ جس طرح سے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اور جس طرح سے گواہی کو چھپانا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور اس لیے کہ جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو یہی سارے احکام ووٹ کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اس لیے اس فیصلے میں اور اس اختیار میں اپنی عقل سے کام کریں۔ شریعت کی جو مسائل ہیں اور اس بارے میں شریعت کی جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح آدمی کو منتخب کرنے کی کوشش کریں۔ غلط حاکم آنے کی 2 وجہ ہوتی ہیں اور 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلط حاکم کو، برے حاکم کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ دوسرے، ہمارا غلط منتخب کرنا، غلط آدمی کو ووٹ دینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اپنی برادری کے چکر میں، اپنی مفاد پرستی کے چکر میں ہم ووٹ دیتے ہوئے اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں، جو کہ شرعی اعتبار سے بھی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اس سے بچیں۔ قوم کا فائدہ سوچنے والے، مظلوموں کا فائدہ سوچنے والے، سنویدھان کو باقی رکھنے والے آدمی کی جو سوچ ہو، اس آدمی کو اور اس کینڈیڈیٹ کو، اس امیدوار کو اپنا ووٹ دیں۔ یہ ووٹ ہمارے پاس ایک نعمت ہے، نہ تو اس کو بغیر استعمال کیے ہی ضائع کریں اور نہ غلط استعمال کر کے اس کو ضائع کریں۔ اس ووٹ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھیں اور اپنی زندگی کی ایک ضرورت سمجھیں۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کام کی چھٹی کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ضرور کیجیے، اور اگر آپ کو اس کی وجہ سے اپنے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے تو ضرور کیجیے، اور اگر آپ کا ووٹ آپ کے دیہات میں پڑتا ہے تو وہاں پر جائیے اور ووٹ ضرور ڈالیے۔ اس میں جان نہ چھڑائیں اور اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ ایک طرح کی گواہی ہے۔ آپ کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس لیے اس موقع پر جا کر ضرور گواہی دیں۔ ضرورت کے موقع پر گواہی کو چھپانا یہ بھی حرام ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اپنی عورتوں کو بھی لے کر جائیے اور دکھائیے کہ مسلمان بھی جاگتا ہے، اپنے سنویدھان کو اور اپنے آئین کو محفوظ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیے، اتحاد کے ساتھ ڈالیے۔ اللہ تعالی ہمیں ووٹ ڈالنے کی اور اس کے بعد صحیح فیصلہ اور صحیح کینڈیڈیٹ کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، بلکہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے، ہم نے شرعی مسائل کو، شرعی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے صحیح منتخب کو، صحیح امیدوار کو ووٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے آپ کے اختیار میں ہے، آپ بھی ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ہمارے لیے صحیح حاکم کو منتخب فرمائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔